السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے جو حدیث مبارک بیان کرنے لگا ہوں اس کے اندر نبی علیہ السلام نے ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا کس طرح خیال کرنا ضروری ہے اور کن کن چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے، اور ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے کون کون سے اس کے ساتھ کام کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، نبی اسلام نے اس حدیث میں بتایا ہے۔ تو حدیث کے عربی الفاظ یہ ہیں: نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت آبرو حرام ہے۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت آبرو حرام ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب کہ نبی اسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت آبرو حرام ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ جو ہے جیسے اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح وہ دوسرے مسلمان بھائی کی جان کی حفاظت کرے اور اس کی فکر کرے۔ اسی طرح جیسے ایک مسلمان، ایک انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح اسلام نے اس کے اوپر ضروری قرار دیا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کے مال و دولت کی بھی حفاظت کرے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ نظریں نہ رکھے۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی اسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ اس کی عزت آبرو، کہ جیسے انسان چاہتا ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عزت کے ساتھ زندگی گزارے، عزت دار ہو، عزت ہو اس کی معاشرے میں، تو اسی طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے، چاہے وہ اجنبی ہو چاہے وہ رشتہ دار ہو، جیسے اپنی عزت آبرو کی اس کو فکر ہوتی ہے اسی طرح دوسرے مسلمان کی بھی عزت آبرو کی فکر کرے، اس کی آبرو ریزی نہ کرے۔ تو اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ ہمیں جو ہے نا کسی مسلمان کا ناحق قتل کرنا بغیر کسی شرعی وجہ کے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کے مال کو لینا، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو، اس کی اجازت کے بغیر یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کو بے عزت کرنا، ذلیل کرنا لوگوں کے سامنے، اس کی بھی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔